ٹھیک ہے جی. خوب اپنے اللہ کو یاد کرو, خوب اپنے اللہ کو یاد کرو. آپ کو کیا پتا حضرت یہ آنسو کیا قدر و قیمت رکھتے ہیں. وہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا نا, آپ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے, انجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے. ہے تمہیں کیا پتا حضرت ان آنسوؤں میں کیا طاقت ہے. میرا اتنا ہی ہوتا ہے, اکھاں پجیاں سمجھو کام ہو گیا. بس حضرت وہ اپنی بھی کوتاہیاں میرے سامنے ہیں اور اس کی عطائیں بھی میرے سامنے ہیں. کتنا نواز ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا. آئے آئے لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاوڑ والا. آئے کیا نہیں کیا, کیا نہیں کیا. اور بھائی ہم ایک بار کسی کو بلائیں نا, نہ آئے تو چلو ہم اگنور کر دیں گے. دوسری بار نہ بلائیں کو بڑا کلیجے والا ہوگا جو اگنور کر دے گا. تیسری بار کلیجے والا بھی کہے گا چلو. لیکن دیکھ لو حضرت جی 37 سال ہو گئے مجھے دن میں 5 بار بلا رہا ہے, میں نہیں جاتا. کوئی چھوٹی بات ہے حضرت جی, 37 سال 5 بار دن میں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. عالم آ رہی ہے حضرت جی, تھانے سے صرف ایک سپاٹا میں آگے یہ کہہ جائے نا بھائی 12:30 بجے تو نے تھانے میں پہنچنا ہے, تجھے ایس ایچ او صاحب نے بلایا, میں 12:30 نہیں, میں 12 بجے تھانے میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. لیکن کیا ہے دن میں 5 بار صدائیں آتی ہیں, حی علی الصلاۃ. پھر بندہ ہے نا پھر تھوڑی سی لالچ بھی دے دی ساتھ, حی علی الفلاح. لیکن وہ کتنا بے وفا ہوں میں نہیں جاتا. لیکن کیا ہے حضرت جی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت. وہ ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے کھانا اٹھا لیا تو وہی کیا آئی ہے ابراہیم نے کیا کیا, عرض کی یا اللہ تیرا نام ہی نہیں لیا. فرمایا مجھے بھی تو دیکھنا, مجھے 70 سال ہو گئے ہیں, کھلا بھی رہا ہوں پلا بھی رہا ہوں. اس لیے حضرت جی کر لو, آج کر لو, ٹھیک ہے جی. اور قربان جاؤں حضرت جی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اللہ یہ اللہ کر کے تو دیکھو. اللہ آج ہمارے لیے سب سے مشکل کام یہی ہو گیا کہ کر کے تو دیکھو. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. اب میں ایک آصف صاحب نے کہا اس کے بعد میں اب آپ کو یہ بھی بتاؤں وفا کرنے والوں نے کیا. میں نے کہا نا ہمارے لیے تو یہ 4 بال بڑے مشکل ہیں. کبھی آپ نے اتنا آج تک سنا آپ کو کوئی بندہ ملا ہو جس نے یہ کہا ہو جناب یہ داڑھی کے بالوں کی وجہ سے میری گردن میں درد نکل آئی ہے. وہ بیل ہر بندے کی جیب میں 1.5 کلو کا ہے, لیکن یہ 4 بال ہم سے نہیں رکھے جاتے. اب سنو ڈھیر لگا. میں ایک ہی بات آصف صاحب نے کہا ہے, بابا صاحب آپ فرماتے ہیں کیونکہ آپ فرماتے ہیں میں مرید ہونے کے لیے نا یہ ماشاءاللہ عرس بھی جاری ہے. سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی, آپ فرماتے بیعت ہونے کے لیے میں پہلے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں گیا تھا. کہتے جب خواجہ صاحب کی بارگاہ میں گیا نا تو کہتے جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو دلوں کو کنٹرول میں رکھو, یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں, یہ دلوں کے خیالات کو پکڑ لیا کرتے ہیں. کہتے جب حضرت کی بارگاہ میں گیا نا, یہ دیکھیں نا کرسی ہے, یہ پیچھے ٹیک ہے, لیکن حضرت کسی کرسی پہ نہیں بیٹھے تھے, آپ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے جو خشک ہو چکا تھا اور کٹ بھی گیا تھا, تنا ہی رہ گیا ہوا تھا, خشک ہو گیا ہوا تھا. کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں گیا نا تو دل میں خیال آیا اللہ بھائی چنگا ولی درخت نہ ٹیک لائے تو درخت خشک رہے, یہ کیسا ولی ہے. کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا نا تو آپ نے درخت پہ نظر ڈالی, وہ سرسبز و شاداب ہو گیا, ٹہنیاں نکل آئیں, پھل پڑ گیا.
کہتے پھر حضرت نے نظر ڈالی، خشک ہو گیا. 2-3 بار حضرت نے اسی طرح کیا. تو کہتے ہیں پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے فرید وہ تو فقیری کرنا آیا کہ رب نہ لڑائی لینا ہے. کہتے میں نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ کہتے اگر اس کی مرضی ہے خشک رہے تو نے ضرور اس کو ہرا کرنا ہے. کہتے پھر حضرت نے مجھے کہا جا کتب کے پاس تیری خبر لے، تیرا فیض وہاں ہے. پھر بعد میں کہتے ہیں میں کتب صاحب کے پاس آیا تو کہتے ہیں وہاں بھی میں مار کھا گیا. کہتے وہاں کیا ہوا؟ کیونکہ میں نے تو کتب صاحب کو نہیں دیکھا تھا. کہتے میں جب دہلی پہنچا نا تب دہلی اتنی آباد نہیں تھی ابھی. کہتے میں نے وہاں جا کے نا پوچھا، میں نے کہا بھائی یہاں قطب الدین ہے کوئی؟ میں نے ان سے ملنا تو بچے کھیل رہے تھے اور قطب صاحب کھڑے ان کا کھیل دیکھ رہے تھے. اور قطب صاحب کے بالکل جوان، قطب صاحب کا 39 سال کی عمر میں مثال ہو گیا تھا. تو بچے جوان تھے، بچے کھیل رہے تھے، قطب صاحب دیکھ رہے. لوگوں نے کہا جناب وہ قطب صاحب کھڑے ہیں. کہتے پھر مارا گیا. دل میں خیال ہے اللہ پیر لبا لیکن لبا منڈائی. بابا صاحب کی بڑی عمر تھی اس وقت. کہتے میں نے کہا پیر لبا لیکن لبا منڈائی. کہتے ہیں قطب صاحب نے اپنی وہ کٹیا میں چلے گئے. کہتے میں باہر جا کے کھڑا ہو گیا. کہتے جب قطب صاحب باہر آئے نا تو داڑھی سفید ہو چکی تھی اور بوڑھے ہو چکے تھے. کہتے فرید ہوں تیرا پیر ہوں دے لائق ہویا کہ نہیں ہویا ہے؟ کہتے میں قدموں میں گر گیا. میں نے کہا حضور معافی نہ. مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید تجھے عمر سے کیا لگے ہوئے، تجھے دکان سے کیا لگے، تجھے تو سودے سے قرض ہونی چاہیے. سودا نہ ملے پھر تیرا اعتراض بنتا ہے. تجھے عمروں سے کیا لگے بھائی؟ بے نیازی ہیں بادشاہ کی. چاہے تو پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر دیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اگر وہ چاہیں تو محبوب کریم اپنے پالنے میں لیٹ کے جناب اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو ادھر ادھر گھمائے ہیں. بادشاہ کی بے نیازی ہے حضرت، جو چاہے سو کرے. عمروں میں کیا لکھا ہے؟ تو کہتے پھر قطب صاحب نے نا مجھے سیر و سیاحت کا حکم دیا. فرمایا فرید سیر و سیاحت کرو. کہتے میں سیر کرتا کرتا نا ایک علاقے میں پہنچا تو میں نے وہاں جا کے پوچھا یہاں کو مرد ہے؟ تو انہوں نے کہا بھئی ایتھے تو کوئی نہیں ہے، وہ سامنے جو پہاڑ ہے نا اس کے اوپر ایک غار ہے، وہاں رہتا ہے ایک مرد. کہتے میں نے بڑا جوخم اٹھایا، میں پہاڑ کی چوٹی پہ گیا. کہتے جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے غار کے منہ پہ. گوشت پوست نہیں، کوئی ٹانگ ہی کٹی ہے بس. کہتے ہیں میں خیر غار میں گیا. چلو یہ میں بات سناتا نہیں ہوں اکثر لیکن چلو سنا دیتا ہوں. کہتے حضرت اٹھے اور انہوں نے نا مجھے اپنے سینے سے لگایا. فرماتے فیض کا یہ عالم تھا، میرے کپڑے جل گئے. حضرت نے جلدی سے اپنی چادر میرے اوپر اڑائی اور میں مخاطب کر کے کہتے فرید یہ اس طرح دے 7 وہ عشق دے پامبڑ میرے سینے چ بلدے نے بھی تینوں تے ایک ہی دیتا ہے. یہ 7 وہ عشق دے پامبڑ میرے سینے چ بلنڈے نے تینوں تے ایک ہی دیتا ہے. تیرے کو بھی نہیں برداشت ہو. بہرحال کہتے ہیں حضرت ہمیں ہر چیز سے عشق ہے، نہیں ہے تو اللہ اور اللہ کے بہت دور نکل گئے. کہتے ہیں حضرت نے نوازا، کچھ معاملات تھے، حضرت نے رہبری اور رہنمائی فرمائی، پھر مجھے اجازت ہو گئی. پہلے تو حضرت صرف کھڑے ہوئے نا. کہتے ہیں کیونکہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جانا. کہتے ہیں حضرت جب مجھے غار کے دروازے تک منہ تک رخصت کرنے آئے تو جب حضرت چلے تو حضرت کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں تھی. کہتے میں بڑا حیران ہوا، ایک ٹانگ غار کے منہ پہ کٹی ہے، حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے میں نے عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ تو فرماتے رو پڑے. کہتے ہیں فرید میری آزمائش آئی تھی اور میں اس میں فیل ہو گیا. کہتے کیا ہوا؟ کہتے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، 7 دن بارش برسی. کہتے ہیں دھوپ نہ نکلنے کی وجہ سے غار میں اتنی سردی ہو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا یہ سردی میری جان لے لے گی. کہتے ہیں 8ویں دن دھوپ نکلی، میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا دھوپ سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا. کہتے کیا ہوا؟ میرا امتحان آ گیا. حضرت جی دعویٰ نہ کرنا کبھی بھی، کسی سرنگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کی، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ. دعویٰ نہ کر بیٹھی ہوگی تھے، جدن دعویٰ اس دن ہی امتحان ہے. بس غلام ہی رہی ہو. غلامہ دے کی امتحان ہونے نے، امتحان تے جرنیلاں دے تے بڑے ہیں، غلام ہی رہی ہو. کہتے دعویٰ کر دیا تھا عشق کا، امتحان آ گیا. کہتے ہوا کیا؟ میں غار کے منہ پہ بیٹھا تھا تو پاس ایک دوشیزہ گزری، حسین و جمیل. کہتے بس نظر پڑی، جی چاہا کہ پیچھے جاؤں اس کو پھر دیکھو. شیوت کیسا غلبہ آیا، ماتی ماری گئی.
उस पहाड़ की चोटी पे तो बंदे का आना बड़ा औखा काम है, बीबी कहां से आ गई, होश कर थोड़ी सी। कहते मत मारी गई। फरमाते उठा और उसकी जानिब जाने के लिए गार से सबसे पहले दायां कदम बाहर निकाला तो गैब से आवाज के आई, वाह भाई वाह, इश्क दे दावे साडे नाल च जांदे गैरां पिछे। कहते यही वो कदम है जो सबसे पहले गैर की जानिब बढ़ा था, मैंने अपने हाथों से काट दिया। हमने क्या किया है? हमने क्या किया? इसलिए कर लो। कल दरबार लगना है, वहां वो भी होंगे, वहां हम भी होंगे, क्या मुंह दिखाएंगे उनको? क्या किया हमने? इसलिए कर लो, कर लो। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते? अल्लाह ने माल दिया, अमीर लोग बैठे हुए हथ जोड़ के जी पैसे नाल नहीं जाने। मुझे कासिफ साहब ने भी इस हवाले से बात कही है, लेकिन फिर से इंशाअल्लाह कभी नाल नहीं जाने है। अज वंडो है ना, अज वंडो है ना, अज वंडो। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। खुदा चाहे तो कोई गरीब ना रहे, सब अमीर कर चढ़े। किबला जन्नत में सब अमीर नहीं होंगे, जन्नत में सब खूबसूरत नहीं होंगे, जन्नत में सब जवान नहीं होंगे। अगर वो वहां कर सकता है तो वो यहां भी कर सकता है। लेकिन कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। किसी नूं दे के आजमावांगे, किसी नूं ना दे के आजमावांगे। है सब दी आजमाइश जी हजरत जी। अलफ तो लैके ये तक, एक से लेकर आखिर तक जितने बैठे हजरत, सब ध्यान रखना, हम सारे कमरा इम्तिहान में बैठे हैं, सबका इम्तिहान हो रहा है। किसी नूं ना दे के, किसी नूं दे के। दुआ किया करो या अल्लाह असी ऐसे इम्तिहान च पूरे उतर जाइए। और हजरत जी मुझे ना बड़े अहबाब आता है, बुजुर्गों ने सिर्फ ये लोगों को आर लाने लई। हाँ हजरत, मुझे बड़े लोग आके कहते हैं हजरत जी को वजीफा दसो जिहदे नाल जरा पैसे आण। मैं तेरे को सुनिया कि वजीफिया नाल भी पैसे आते हैं। वही अल्लाह का नाम तो साबुन की मानद है, उसका काम मैल उतारना है, मैल चढ़ाना नहीं है हजरत जी। ये फिर भी बुजुर्गों ने हम जैसों को ना आर लगाने के लिए वजीफे बता दी है हजरत। मैं एक दिन पढ़ रहा था, ये अकाबरीन है हमारे हजरत गौस अली शाह रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह में कोई बंदा आया, आके कहता है हुजूर को वजीफा दसो पैसे आने वाला। आप जलाल में आ गए। आपने फरमाया खुदा का नाम पाक करता है, मैल नहीं चढ़ाता कोई। तुझे किसने कह दिया कि इस तरह भी पैसे आते हैं? लेकिन वो मेरी तरह का डंगर था ना, उसको बात ही नहीं समझ आई कोई। कहते नहीं हुजूर फेर भी को दसो। आपने फरमाया इशराक की नमाज पढ़ के ना, ये चाश की नमाज पढ़ के तो दो सजदे में सर रख के 121 बार या वहाबू या रज़्ज़ाक पढ़ना है। लेकिन ये वजीफा मस्जिद में ना पढ़ना, बाहर जाके पढ़ना। उसने कहा हुजूर मस्जिद क्यों नहीं पढ़ना? आपने फरमाया मस्जिद च बह के फिर ਉਹਦੇ ਕੋਲ वही मंगने ਜਿਹੜਾ सब तो ज्यादा ਉਹਨੂੰ ना पसंद है। मखदूब है दुनिया भाई अल्लाह की। हाँ जरा ये मखदूब है अल्लाह की। हाँ जरा लेकिन मैं क्या करता हूँ भाई, बड़ा जबरदस्त है। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। कर अपने अल्लाह के साथ सौदा, तो उसके रास्ते में एक दे, वो कह रहा तुझे 10 वापस दूंगा। वो सिर्फ हमारी बेयकीनी है। मैं एक दिन पढ़ रहा था, हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ना रोजा था, एक ही रोटी थी घर में। बाहर फकीर ने सदा लगाई है को रब के नाम पे देने वाला। और वो तो जाने दे दिया करते थे रब के नाम पे। हाँ कदर की है तो उन्होंने, इसीलिए तो मैं कहता हूँ मियाँ मोहम्मद, वैसे सुन्नियों की महफिल में ये पढ़ा जाए ना, सुन्नी बड़ा नारा मार देने लै भाई मियाँ साहब भाभियाँ ली कह गए। तो मैं दिल में कहता हूँ तू ही की कदर की थी। हज़रत ने कहा नहीं थी कदर नबी दा अल्लाह जाने या जाने सहाबी। कदर नबी दा जानने वाले भी सौंगे शहर मदीने। हज़रत जी हमने क्या कदर की? कदर तो इन लोगों ने की थी हज़रत। हाँ और लिखा है, मैं रात को भी मैं बयान कर रहा था एक दिन किबला, लिखा है राबिया बसरी रज़ी अल्लाह तआला ना अपने घर में बैठी थी, आधी रात का वक्त था। आपने पुकारना शुरू कर दिया, हाय आग हाय आग। लोगों को बड़ी मोहब्बत थी राबिया बसरी से। राबिया के घर कोई नहीं है, सबने अपने घर से डोल उठाए और कुएं की जानिब भाग गए। शायद राबिया बसरी के घर में आग लग गई है, चलो उसकी आग बुझाती है पानी से। वो जब सारा गांव पानी लेकर राबिया के घर की जानिब नजदीक पहुंचा ना, रास्ते में एक बुजुर्ग रहते थे जो आरिफीन में से थे, जो वासिलीन में से थे। आपने रोक लिया, आपने फरमाया कितने चल रहे हो?
سب نے عرض کی حضرت رابعہ پکار رہی ہیں ہائے آگ ہائے آگ، ہم یہ پانی سے ان کی آگ بجھانے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ آگ نہیں ہے جو پانی سے بجھ جائے، یہ عشق الہی کی آگ ہے، یہ اس کی دید سے ہی بجھے گی۔ یہ